السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، آج اسی پر غور و فکر کریں گے۔ ہم اگر آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے جانے کے واقعے کو اگر غور کریں، اس پر غور کریں، تو اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا اور جنت میں رکھ دیا، اور میاں بیوی سے کہہ دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن فلاں درخت کے پاس مت جانا۔ لیکن ہوا کیا کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا اور انہوں نے جا کر کے اس درخت کے پاس چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا، اور پھر اس کے بعد وہی وجہ بنا کہ ان کو جنت سے نکلنا پڑا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اور پھر اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے۔ لیکن آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ استغفار کیا، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو دعا سکھایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنی نفس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کیا، معافی مانگی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا حکم دیا اور وہ دنیا میں بھیجے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پیدائش ہی خطاؤں سے شروع ہوئی ہے، اور اگر اس پورے واقعے کو دیکھیں تو گویا انسان خطا کرنے کے لیے اور پھر اس پر توبہ استغفار کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ورنہ عبادت کے لیے تو فرشتے بہت تھے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار فرشتے اللہ کے حضور ہمیشہ جو ہے عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ گناہ نہیں کر سکتے، وہ خطا نہیں کر سکتے۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ وہ گناہ کر سکے اور اس سے خطائیں سرزد ہوں، لیکن اب خطا سرزد ہونے کے بعد وہ انسان بہترین انسان بن جائے گا اگر وہ اللہ کے حضور توبہ کرنے والا بن جائے۔ اسی لیے ایک حدیث میں جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی پوری ذریت، تمام آدم کی اولاد خطا کار ہے، یعنی ہم خطا کار بنا کر کے پیدا کیے گئے ہیں، اور خطا کار ہونے کے ساتھ ساتھ پھر فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ یعنی ہم اس کوالٹی کے ساتھ کہ خطائیں ہوں گی، گناہ ہوں گے، ان کوالٹی کے ساتھ بھی ہم بہترین بن سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنا پڑے گا، اللہ کے سامنے معافی مانگتے رہنا، اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنا کہ اللہ یہ گناہ ہو گیا، اب اس کو نہیں کرنا ہے، دل میں یہ نیت کرتے ہوئے کہ اب اس کے قریب نہیں جانا ہے، اور پلٹتے رہنا، گناہوں سے پلٹتے رہنا۔ یہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے، جو ہمیں اسپیشل بنا دے گا ایک گنہگار ہونے کے باوجود۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم سے گناہ سرزد ہوئے اور ابھی رمضان کا مہینہ بیت گیا، ہم کچھ نہیں کر پائے، جیسے پہلے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں، کچھ بھی ہمیں نہیں ملا۔ حالانکہ یہ مہینہ آیا تھا ہمیں متقی بنا دے، لیکن حال کیا ہے کہ ہم نماز کو نہیں جا پاتے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے ہم سوئے رہتے ہیں، ظہر کی اذان ہوتی ہے ہم سوئے رہتے ہیں، ہم ادھر ادھر اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں۔ تو یہ کہاں تقویٰ رہ گیا؟ گویا ہم نے وہ مہینہ برباد کر دیا جو اللہ رب العزت نے ایک جو ہے ہمیں تحفے کے طور پہ دیا تھا۔ ہم نے اس مہینے کو پامال کر دیا، ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہم نے کیا، اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں؟ میرے بھائی، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر کے، معافی مانگ کر کے ہم اپنے آپ کو اسپیشل ہو سکتے ہیں۔ اور معافی مانگنا، اللہ کے حضور توبہ کرنا کتنا اہم ہے، اگر ہم ایک اور حدیث پر اگر غور کر لیں تو گویا کہ یہی ہماری زندگی کا مقصد اور ہماری وجود کا مقصد یہی ہے، یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم۔ یہ صحیح مسلم کتاب التوبہ کی روایت ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے اور اللہ سے معافی نہ مانگتے تو اللہ تمہیں مٹا دیتا، یعنی اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں رہتی اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آتا جو گناہ کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اللہ ان کو معاف کرتا رہتا ہے۔ یعنی اگر پوری دنیا کے لوگ معافی مانگنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، ان کو سب کو مٹا دے گا۔ اس لیے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں مٹا دیتا، یعنی گناہ نہ کرتے، انسان تو گناہ گار ہے ہی ہے، لیکن یہاں مقصد یہ ہے کہ تم گناہ کرتے اور توبہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں مٹا دیتا۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ حضور توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ ان کو باقی رکھے گا۔ تو گویا یہ بات صاف ہے کہ ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم گنہگار ہیں، ہم سے خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ہماری ایک ڈیوٹی اور ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے رہیں، گناہوں سے پلٹتے رہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب توبہ کیسے کرنا ہے اور اس کے کیا پروسیجر ہیں، کیا کنڈیشنز ہیں، اس کا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اہمیت اور اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔